الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: إن الدين عند الله الإسلام. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بالآيات والذكر الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے، اللہ کا احسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان عطا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایمان والا بنایا، مومن بنایا، اور اس دنیا کے اندر ایک قانون بنایا. اللہ نے کہا کہ اسی قانون کے مطابق زندگی گزارو، اور اس قانون کا نام ہے اسلام. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بارہا اس مضمون کو اللہ نے ذکر فرمایا ہے. متعدد مقامات پر، متعدد صورتوں میں بھی کامیابی کس میں ہے اور ناکامی کس میں ہے. جیسا کہ میں نے خطبے کے شروع میں ایک آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا: ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مذہب اسلام کے علاوہ کوئی دین، کوئی مذہب محبوب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اور تمام آپ کے لیے بھی اللہ نے مذہب اسلام کو پسند کر لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ اسی مذہب اسلام کے مطابق زندگی گزارو. کامیابی اسی میں ہے. 100% دین پر داخل ہونا ہے، دین پر جمع ہونا ہے، مذہب اسلام پر جمع ہونا ہے. ہماری نماز بھی صحیح ہو، ہماری عبادات بھی صحیح ہو. جیسا کہ یہ جو عبادات ہیں، عبادات کے تعلق سے جو اللہ نے قرآن کریم کے اندر کہا کہ وقت پر فرائض کی ادائیگی صحیح ہو، اور زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، حج کا مسئلہ ہے، روزے کا مسئلہ ہے، یہ تمام چیزیں ضروری ہیں. اس کے علاوہ جو حقوق العباد کہتے ہیں، گھروں کے معاملات ہیں، لین دین کے معاملات ہیں، زندگی گزارنے کے معاملات ہیں، اس کے اصول کیا ہے، اس کے ضوابط کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اور آپ علیہ السلام نے ہمیں اور زندگی گزارنے کا ایک سنہرا طریقہ اللہ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے بتلا ہی دیا. بہرحال جو 100% دین پر جمع ہو کر زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی میں اس کی کامیابی رکھا ہے. جو دین سے ہٹ گیا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس کی کوئی قبول
ذریعہ نہیں ہے بلکہ وہ ناکام ہے۔ وہ میرے محترم بزرگ و دوستوں کہ ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی 100% دین پر رکھی ہے۔ جب سے آپ علیہ السلام کے دور سے ہی آج تک بھی ایسے فرقہ پرست لوگ ہمارے درمیان میں موجود بھی ہیں، اور ہم اپنے آنکھوں کے سامنے دن بدن دیکھ بھی رہے ہیں ملک کے حالات کس طرح بدلتے جا رہے ہیں۔ جہاں حق کی آواز اٹھائی جاتی ہے اور وہیں پر حق کو دبانے کی سازشیں بھی ہوتی ہیں۔ اور یہ صرف نئی بات نہیں ہے بلکہ وہ دور سے یہ بات چلتی چلی آ رہی ہے۔ لوگ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کی زندگیوں میں سے دین ختم ہو جائے، اور دین ختم کرنے کے لیے کیا کیا سازشیں کی جائیں، بہت سارے منصوبے بنائے۔ بڑی حد تک ان لوگوں کی کیا ہے یہ سازشیں ناکام ہوتی بھی رہی، لیکن بہت سارے لوگ اس پر کامیاب بھی ہوتے گئے۔ ان لوگوں کو کامیابی بھی ملی۔ کامیابی کیوں ملی؟ حالانکہ آج کے اس جمعے کے عنوان پر میں آپ حضرات کے سامنے کچھ ضروری اہم باتیں آپ حضرات کے سامنے بتانا چاہتا ہوں۔ حالانکہ عنوان تھا کوئی اور، لیکن حالات حاضرہ پر بھی بیان کرنا ہے، موجودہ حالات اور ملک کے کیا حالات ہیں، اور ایسے حالات پر مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے، مسلمانوں کی کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ بہت ضروری ہے آج کے دور میں، آج کے ماحول میں بہت ضروری ہے۔ تو بہرحال بہت سے فرقہ پرست لوگوں نے اس بات پر کامیاب ہو گئے۔ کامیاب کیوں ہوئے؟ کیا بھی ان کے پاس مال تھا، مال ہونے کی وجہ سے وہ کامیاب ہوئے؟ کیا ان کے پاس دولت تھی؟ کیا ان کے پاس حکومت تھی؟ کیا ان کے پاس عہدہ تھا؟ کیا اس وجہ سے وہ کامیاب ہوئے؟ اللہ کی قسم اس وجہ سے وہ ہرگز کامیاب نہیں ہوئے، اور کامیاب ہوئے تو صرف اور صرف میری اور آپ کی وجہ سے۔ مسلمان آپس میں ایک نہیں، دوسرے مسلکوں میں بڑھ چکے ہیں اختلاف۔ یہ سنی لوگ تبلیغی جماعت میں نہیں آتا، تبلیغی لوگ سنی جماعت میں نہیں جاتا، اور ہر مسلک میں کیا ہے اختلاف ہے۔ اور ہماری بچھڑنے کی وجہ سے، ہمارے اندر اختلافات پیدا ہونے کی وجہ سے، اگر خدا نہ خواستہ مسلمان یہ پلیٹ فارم پر آ کر مضبوطی کے ساتھ اگر جمع ہوتے تو یہ نوبت نہیں آتی۔ ان لوگوں کی کامیابی اس حد تک اگر ملی ہے تو صرف اور صرف ہماری آپس کے اختلافات کی وجہ سے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، دیکھو ملک کے اوپر جب بھی حالات آتے ہیں، جب حالات بدلتے ہیں، جب دین مذہب اسلام کو مٹانے کی، مسلمانوں کو مٹانے کی جب سازشیں کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو، ایک مقدس جماعت کو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر نازل فرمایا۔ ہر دور میں نبی آئے، مذہب اسلام کے خاطر، دین حق کے خاطر، اور انہوں نے اپنا سب کچھ لٹایا، جان بھی لٹائے، لٹانے پر جان بھی دیے، مال بھی لگائے، وقت بھی قربان کیا، اپنے گھروں کو یتیم کر دیا، اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، اور ان کے ماننے والے جو صحابہ تھے، جو سچے اور پکے ایمان والے تھے، انہوں نے بھی دل و جان سے اور حق کا آواز اٹھایا۔ اور ان لوگوں کے اوپر بھی حالات آئے، لیکن ان حالات سے کبھی وہ گھبرائے نہیں، ڈٹ کر سامنا کیا، مقابلہ کیا۔ آپ جانتے ہیں کفار مکہ، عرب کا وہ دستور، جیسا کہ آپ کئی جمعہ سے اسی عنوان پر آپ بیان سن رہے ہیں، دیکھا 40 سال تک اللہ کے نبی ان کے درمیان میں رہے، لیکن جب دین حق کی بات آئی لوگ مخالفت ہو گئے۔ آپ
کے دشمن ہو گئے اور آپ کو طرح طرح کے تکلیفیں مٹانے کی، نعوذ باللہ قتل کرنے کی، یہاں تک کہ جہاں آپ پیدا ہوئے جو خاص شہر تھا جہاں بچپن آپ کا گزرا، اور وہاں وہیں کے لوگ خود خاندان والے، خود کے رشتہ دار آپ کو، آپ کے ماننے والے صحابہ کو کیا کیے بھائی؟ مجبوراً نکالنا پڑا، شہر سے بھگائے، مجبوراً ہجرت کر کے مسجد نبوی کے پاس گئے۔ اور یہ کیا تھا؟ مذہب اسلام کے خاطر، مذہب اسلام کے خاطر۔ کچھ ایسے صحابہ تھے ہجرت کا حکم آنے سے پہلے ان کے اوپر اتنا دردناک اذیتیں پہنچائے، خود بخود مجبور ہو کر اپنی جان بچانے کے لیے، صرف جان بچانے کے لیے نہیں ہے بلکہ ایسے شہر میں جا کر ہم آباد ہوں جہاں اسلام کے قوانین اور قواعد 100% مکمل آزادی کے ساتھ ہم عمل کریں، اس غرض سے۔ اور کیا کیے؟ حبشہ کی طرف ہجرت کیے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اللہ کا حکم آیا اور پھر کیا کرے؟ حبشہ سے مسجد نبوی کے پاس اللہ کے حکم سے وہاں پر بھی ہجرت کیے۔ بہرحال اللہ نے ان کو دونوں اجر بھی عطا کیے، ثواب بھی عطا کیے۔ بہرحال جہاں پر بھی ملکوں پر حالات آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر روانہ کر دیتے ہیں، اور جو سچا اور پکے مومن جو ہوتے ہیں اور اپنا سب کچھ لوٹا دیتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، آج کا ملک کا جو حالات ہے آپ دیکھ رہے ہیں، ملک کے حالات کیا ہیں، روزانہ دن بدن بدلتے جا رہے ہیں۔ تو آج کے دور میں بھی ایک ایسی مقدس جماعت بھی ہے اور ایک ایسی مضبوط جماعت بھی ہے جسے آل انڈیا پرسنل لا بورڈ کے نام سے ہم جانے جاتے ہیں۔ یہ آزادی سے لے کر آج تک بھی اور قوم کی خدمت کر رہی ہے، اور ارباب حکومت بھی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے والی اگر کوئی مقدس، اگر کوئی مضبوط جماعت اگر کوئی ہے تو وہ جماعت آل انڈیا پرسنل لا بورڈ کی جماعت ہے۔ جب بھی ملکوں پر حالات آتے ہیں، جب بھی کوئی مسئلے کو چھیڑا جاتا ہے اور قوانین کو بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہی وہ جماعت ہے جو آگے آ کر ڈٹ کر میدان کے سامنے کھڑا ہو کر مقابلہ کرتی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، آج بھی یہ کیا ہے، قوم کی خدمتیں کر رہے ہیں۔ بہت سے مختلف مذہب کے لوگ، مسلک کے لوگ اسی دائرے میں رہتے ہوئے اور آ کر کیا کر رہی ہیں اور ان کا ساتھ بھی دے رہی ہے۔ جب بھی حالات آتے ہیں اور انہی کے دائرے میں رہتے ہوئے شرعی اور جو ہمارا جو ہندوستان جو ملک ہے اور اس کا جو قانون ہے، اسی قانون کے مطابق آج کیا کر رہے ہیں، حکومت کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، دیکھو ملک پر حالات آج بھی آ رہے ہیں، لیکن ہمیں کیا ہے، مضبوطی کے ساتھ جمع ہونا بھی ہے اور کھڑے ہونا بھی ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے، ہمارے اندر اور ہمارے گھروں کے اندر 100% دین داخل ہو، 100% دین داخل ہونا ہے۔ آج دیکھو ہمارے پردوں کا حال کیا ہو گیا، ہمارے پردے کے جنازے نکل گئے۔ شادیاں میں چلے جاؤ، رسم و رواج میں چلے جاؤ، بازاروں میں چلے جاؤ، اتنا فیشن آ گیا، خدا نہ خواستہ، اللہ خدا نہ خواستہ اگر ہمارے گھروں کے اندر پردے کا 100% اگر اس پر پابندی ہوتی اور حکومت کو انگلی اٹھا کر اشارہ کرنے کی نوبت کیوں آتی، اور ہم نے نوبت یہاں تک ڈالی ہے اور یہاں تک کہ ایک مرتبہ حجاب کا مسئلہ بھی اٹھایا گیا اور طلاق کا مسئلہ بھی اٹھایا گیا۔ ہماری گھریلو زندگی اور کچھ ہمیں جو اپنے گھروں کے اندر کیا ہے، ہمارے بچوں کی تربیت کیا ہے، ہمارے گھروں کا ماحول کیا ہے، کیا میرے اندر دین ہے، کیا میرے بچوں کے اندر دین داخل ہے، سب سے پہلے ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، اور وہ حکومت چاہے لاکھ قانون بنائے، ہمارے گھروں میں جب تک دین باقی رہے گا، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قیامت تک بھی ہماری شریعت باقی رہے گی، دین بھی باقی رہے گا۔ لوگ لاکھ کوشش کریں لیکن ہمیں کیا ہے، اسی بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے قانون بنایا، اللہ نے قوانین کا عمل کرنے کا حکم دیا، بس اللہ کا
سنیں گے حکومت لاکھ کوشش کرے بدلنے کی، لیکن ہم کبھی اور اللہ اور اس کے رسول کی طریقے پر ڈٹ کر رہیں گے، شریعت پر، قانون پر عمل کریں گے، جیسا کہ وہ دور میں صحابہ کے دور میں جیسا کہ دین داخل تھا اور 100% قرآن دیکھو جیسا کہ الف لام سورہ فاتحہ سے لے کر ناس تک جیسا کہ قرآن ہے، ان کے گھروں میں ایسا نظر آتا تھا جیسا کہ قرآن ہمیں پڑھتے ہیں، قرآن کے جو ضوابط ہے، اور صحابہ کرام کے گھروں کے اندر بھی ایسی نورانیت کی منزل ہوتی تھی۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہمارے گھروں کے اندر بھی دین ایسے ہی داخل ہو اور ہمیں ایسی مضبوطی کے ساتھ ہو۔ ایک بات، جب بھی کوئی مسئلے پر، شریعت پر اور بدلنے کی جب بات آتی ہے تو مسلمان آپس میں یہ ہونا چاہیے۔ جنگ بدر کا موقع آیا، مضبوط جماعت کون سی تھی؟ ان کے مقابلے میں کافروں کی جماعت تھی، 2000 سے 3000 کے قریب تک کافروں کی جماعت تھی، 313 کہا اور یہ 2000 سے 3000 تک کی جماعت کہا۔ اور دیکھو آپ علیہ السلام کے ساتھ یہ 313 صحابہ جنگ میدان پر اور کیسے مضبوطی کے ساتھ اگر کھڑے ہوئے، کہا اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کے قوم کی طرح نہیں۔ جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو بھائی جا کر ان کا دشمنوں کا مقابلہ کریں گے، اور انہوں نے کہا، کہہ دیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، اے موسیٰ تم جانو تمہارا رب جانے، اور اللہ کا حکم تھا کہ جہاد کر کرے، لیکن کیا کیا عین وقت میں موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔ ہم ان کی طرح نہیں ہیں، ہم آپ جان دیں گے تو آپ کے حکم پر جان دینے کے لیے تیار ہیں، اور آپ کہیں گے جسے قتل کرنے کا حکم دیں گے اللہ کے حکم سے مجھ کو قتل کریں گے، اور ہم ان کی طرح نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کے ساتھ ہم ہیں، اور آپ جو کہیں گے ہمارا مال، ہماری جان، ہماری اولاد، ہمارا گھر، سب کچھ آپ کے قدموں پر قربان ہے۔ یہ بھی مضبوطی کے ساتھ جماعت، ایسے یہ جذبات، یہ نظریات ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ جب بھی مسلمانوں پر یا مذہب اسلام پر یا ہماری شریعت پر جب بھی کوئی قانون بدلنے کی بات آتی ہے، ہم اپنا سب کچھ اٹھا سکتے ہیں، لیکن شریعت کو کبھی ہم بدل نہیں سکتے۔ ایسی مضبوطی کے ساتھ ہمیں جمع ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ چلو بھی مسکیا ہے فرقہ واحد کو بڑھ کر، جیسا کہ دشمنان اسلام کو موقع مل گیا، اب ان کو کیا کیا جائے، اور ان کو موقع مل گیا، چلو بھی مسلمان آپس میں ایک نہیں ہے، یہ خود آپس میں کیا ہے، مخالف ہیں، ہم یہ جب یہ جماعتوں میں منقسم ہو گئے، چلو ہمیں اچھا موقع مل گیا، اور ہماری اختلافات کی وجہ سے اور ہماری دوری کی وجہ سے اور دشمنان اسلام کو اور بھی زیادہ موقع مل گیا، بڑی حد تک ان کو کامیابی ملی۔ تو بہرحال آج میں آپ حضرات کے سامنے آل انڈیا پرسنل لا بورڈ کی حقیقت کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا غور سے سنیں۔ آل انڈیا پرسنل لا بورڈ کی حقیقت کیا ہے؟ آل انڈیا پرسنل لا ہمارے اردو زبان میں شرعی عائدی قوانین کہا جاتا ہے، جسے اردو میں انگریزی میں آل انڈیا پرسنل لا بورڈ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے گھروں کے جو ہمارا گھر ہے، فیملی جسے لا کہتے ہیں، جسے پرسنل زندگی جو ہوتی ہے، ہمارے گھروں کے اندر کیا اصول ہیں، ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، میاں بیوی کے کیا حقوق ہیں، اور بچوں کے کیا حقوق ہیں، اور بچوں کی تربیت آئی تو بچوں کی تربیت کس ضوابط میں، کس قانون پر کیا جائے، اور ہمارے لین دین کے معاملات کیا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اللہ نے بیان فرمایا، حکم بھی دیا۔ نماز کا حکم ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ نے نماز کا ذکر فرمایا، اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو۔ روزے کا بھی اللہ نے حکم دیا، روزہ رکھو۔ حج کا بھی حکم آیا، حج ادا کرو۔ لیکن اللہ نے صرف نماز کا حکم دیا ہے،
لیکن قرآن کریم میں نماز کیسی پڑھی جاتی ہے اس کی تفسیر بیان نہیں فرمائی. اس کی تفسیر میرے اور آپ کے آقا اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا. قرآن کریم کے اندر کچھ ایسے قوانین ہیں، کچھ ایسے آداب ہیں جن کی تفسیر اللہ نے قرآن میں بیان نہیں فرمائی، اور ان کے اصول اور ضوابط آپ نے ہم سب کو بتایا. لیکن اس کے علاوہ ہمارے گھر کے جو پرسنل میٹرز ہیں، زندگی گزارنے کے جو اصول ہیں، آداب ہیں، تربیت کا مسئلہ ہو اور میاں بیوی کا مسئلہ ہو، اگر ہمارے درمیان، گھروں کے درمیان اگر کوئی لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، کوئی اختلاف ہو جائے، ہماری زندگی سے سکون نکل جائے اور ہماری زندگی میں سکون کیسا آیا جائے اور آپس میں اس رشتے کو کیسے مضبوطی کے ساتھ جمایا جائے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ آل عمران ہے، اسی طریقے سے سورہ نساء ہے، اللہ نے ان باتوں پر اور اللہ نے ان سورتوں کے اندر مسلمانوں کی زندگی گزارنے کے ہر بات بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی. اسے کہتے ہیں پرسنل لا. اب دیکھو میرے محترم بزرگ دوستوں، نماز کا بھی حکم آیا، عبادت بہترین عبادت ہے، حج بھی بہترین عبادت ہے، روزہ بھی بہترین عبادت ہے. اس کے علاوہ بہت سے ایسے قوانین ہیں جن کی تفصیل نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو پرسنل لا ہے، جن کی قوانین بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہے. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے گھروں کے جو پرسنل لا جو ہوتے ہیں، میٹر جو ہوتے ہیں، وہ اللہ کے یہاں کتنے قابل قبول ہیں. میں نے کئی جمعہ حضرات کے سامنے رشتوں کے تعلق سے کتنی اہم باتیں بیان فرمائی. رشتہ جب آپس میں ٹوٹ جاتا ہے اسے ملانا کیسے، آپ حضرات کے سامنے قرآن کی تفسیر کے ساتھ آیتوں کے ذریعے آپ حضرات کے سامنے بات بتائی گئی. اور عورتوں کا پردہ کیسا ہونا چاہیے، عورتوں کے اندر آوازیں کیسی ہو، کیا اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہر بات کھول کھول کر بیان فرمائی. ہماری جو کیا زندگی کی جو اصول و ضوابط ہے، اللہ نے اس کی بڑی قدردانی فرمائی ہے. تو میرے محترم بزرگ دوستوں، اسے کہتے ہیں پرسنل لا. تو میرے محترم بزرگ دوستوں، اور کیا ہے، لوگ بہت سارے آج بھی ہیں کہ مسلمانوں کو دین سے کیسا نکالا جائے. ان دین سے تو نکالا نہیں جاتا ہے، کام کرتے ہیں اور یہ قانون لائیں گے اور قانون کیسا، ان کی شریعت کو بدلیں گے اور مجبور کریں گے کہ یہ شریعت ایسی ہے تو ہم الگ قانون لائیں گے. یہاں تک کہ یہ آپ سے نہیں بلکہ ملک آزاد ہوا. ملک آزاد ہونے کے بعد دیکھو، ملک کی آزادی کے لیے دلوں جان سے سب سے پہلی جماعت دشمنوں کے خلاف آگے آ کر ڈٹ کر مقابلہ کرنے والی ہم مسلمانوں کی جماعت تھی. اس ہندوستان آزادی کے لیے مسلمانوں نے بڑا ڈٹ کر مقابلہ کیا، جان بھی لگائے، مال بھی لگائے، اپنے بچوں کو یتیم بھی کر دیا، اپنی بیوی کو بیوہ بھی کر دیا، یہاں تک کہ اس ملک کے خاطر مجبور ہو کر دوسرے ملک میں جا کر پناہ لی. ہمارے مسلمانوں نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے اس ہندوستان ملک کی آزادی کے لیے بہت سی محنتیں کی. اور میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہمارے لیے بولنا آسان ہے، ان کی محنتیں، ان کا جدوجہد ہم بیان نہیں کر سکتے. تو بات یہ ہے، جب ملک آزاد ہوا، ملک آزاد ہونے کے بعد تقریباً 20 سال 1972 میں 1975 میں اور یہ قانون لائے. دیکھو ان لوگوں کی ناپاک سازشیں، اس کی وجہ سے یہ جماعت تھی جو ہندوستان ملک کی آزادی کے ڈر کر مقابلہ کیا. ایک جماعت تھی لیکن اس میں آ کر شریک نہیں کیے. لیکن وہ جماعت کون سی تھی؟ اور ان لوگوں نے بہت دور کا سوچا، ملک آزاد ہو جائے گا، آزاد ہونے کے بعد ملک کا ڈھانچہ کیا ہونا چاہیے، یہاں رہنے والے کیسے ہونا چاہیے، ان کے اوپر کیسے قانون لاگو کیا جائے. یہ بیٹھ کر کیا کر رہے تھے، سازشیں کر رہے تھے، پلاننگ بنا رہے تھے. ملک آزاد ہوا 20 سال کے بعد، اور کیا ہے 1972 یا 75 کے اندر اور ایک کیا ہے پارلیمنٹ کے اندر جس سے متنازع بل کہا جاتا ہے،
جیسا کہ انگریزی میں اڈاپشن بل کہا جاتا ہے، جیسا کہ اسلام کے اندر بھی یہ ہے، اگر کسی کو یہ کہا کہ یہ بھولا بیٹا ہے، کہہ دیا اگر بھولا بیٹا ہے تو اسے پال بھی سکتے ہیں اور اس کی تعلیم، اس کی تربیت سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے، جیسا کہ جس نے بھولا بیٹا کہہ دیا اور جو اس کا جو کفالت کرنے والا جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے، انتقال کے بعد اس کے وراثت میں اور اس کے پاس اتنا مال ہے اور حقیقی اولاد کو اس کا حصہ اس میں جائے گا، لیکن جس نے بولا بیٹا بولا ہے، لیکن حقیقی اولاد کو جو حصہ ملتا ہے اور اس میں سے حصہ اس کو نہیں ملے گا۔ یہ اسلام کا قانون ہے، یہ اسلام کا قانون ہے۔ لیکن ان لوگوں کی سازش دیکھو کیا کرے، مسلمانوں کی زندگیوں میں دین کیسے ختم کیا جائے۔ اب انہوں نے اس مسئلے کو لائے، کیا مسئلہ تھا، جیسا کہ جس نے منہ بولا بیٹا کر کسی کو بنا دیا، جس کی کفالت میں ہے، جو کفالت کرنے والا، جو کفیل، جب اس کا انتقال ہو جائے، انتقال کے بعد جو اپنی حقیقی اولاد کو جتنا وراثت میں اس کو مال ملے گا اتنا حصہ اس منہ بولے بیٹے کو بھی ملا جائے گا۔ یہ بل کیا ہے، جسے اڈاپشن بل لے کر آئے، لیکن اب یہ مسئلہ کیا ہوا، شریعت پر آ کر آنچ لگ گئی، مسلمانوں کے اندر ایک افراتفری کا عالم ہو گیا، ارے اسلام کا قانون کیا ہے، اور مرنے کے بعد جو کفالت کرنے والا ہے اس کی وراثت میں حقیقی اولاد کو جو ملتا ہے اور اس کا حصہ وہ بڑے بیٹوں کو نہیں ملے گا۔ اب تو کیا مسلمانوں کے اندر افراتفری کا عالم ہو گیا۔ اب اس قانون پر اگر ہم عمل کریں گے یہ تو کیا ہے، اللہ کے یہاں آگے ظالم میں ہوں گے، مجرم میں ہوں گے، شریعت کے خلاف اور عمل کرنے والوں کا نام بھی لکھا جائے گا، اور یہاں پر اس پر عمل نہیں کریں گے اور کہے حکومت کے پاس ہمیں ظالم اور مجرم بھی قرار دیا جائے گا۔ تو 1972 کے اندر مسلمانوں کی بہت بڑی جماعت ممبئی آزاد میدان پر ایک بہت بڑی جماعت کیا ہوئے اس بل کے خلاف آواز اٹھائے، اور اس بل کے خلاف آواز اٹھانے والی کوئی اور جماعت نہیں تھی، آل انڈیا پرسنل لا بورڈ کی جماعت تھی، اور اس میں لاکھوں کا مجمع، ہزاروں کا مجمع موجود تھا، سنی بھی تھے، تبلیغی بھی تھے، بریلوی بھی تھے، مہدی بھی تھے، اور ہر قسم کے مسلک کے لوگ اس ممبئی کے آزاد میدان میں جمع ہو کر اور اس بل کے خلاف آواز اٹھائے۔ اور دیکھو کسی مسلمان نے وہاں پر تقریر میں بات کہی ہے کہ آج کے اس ملک میں اگر کوئی فرقہ واریت فلاں مسلک کا آدمی کہاں ہے تو دیکھا جائے کہ اس ملک کے آزاد میدان پر جمع ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ آل انڈیا پرسنل لا تقریباً 22 سال سے 52 سال سے جب سے ملک آزاد ہوا اس وقت سے لے کر آج بھی جہاں پر بھی جو حکومت کے قوانین جیسا کہ حجاب کا مسئلہ آیا، طلاق کا مسئلہ آیا، اور اسی طریقے سے کیا ہے اذان کا، اور آپ علیہ السلام کے شان میں گستاخی، اور آج ان تمام کے اور ارباب حکومت کی طرف آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے والے جو کوئی جماعت ہے تو یہی جماعت ہے، اور اس کے دائرے میں اور جب بھی ملک پر حالات آتے ہیں اور اس ملک کا قانون پر عمل کرتے ہوئے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اور یہی جماعت آگے ہو کر چل رہی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، آج حکومتیں بہت سے قانون شریعت کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لاکھ بدلے، لیکن ہمارے گھروں میں جب تک دین باقی رہے گا انشاءاللہ قیامت تک بھی ہمارے گھروں میں اور شریعت کی باقی رہے گی۔ اس لیے ہمیں ارادہ لے کر اٹھے کہ قانون بدلے یا نہ بدلے، اللہ تعالیٰ نے جو حکم ہمیں دیا ہے ہم اسی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ حکومت نہ کوشش کرے، مجبور کرے، ہم جان دے سکتے ہیں، اللہ کا لایا ہوا دین کا بھی ہم قربان نہیں کر سکتے۔ تو میرا محترم بزرگوں دوستوں، اسی لیے ہمارے گھروں کے اندر بھی کیا ہے دین کا ہونا ضروری ہے۔ قرآن جیسا اللہ نے قرآن میں جو قوانین، جو ضوابط، جو اصول بنایا ہے، آپ علیہ السلام نے جو ہمیں شریعت اور زندگی گزارنے کا جو قوانین بنایا ہے اس کے بارے میں جانو۔ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے علماء سے رابطہ کرو اور اسی کے مطابق زندگی گزارو، اور اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔